ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جسے اللہ کے قرآن نے مشغول کر دیا، تلاوت ہی کرتا، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھی، تھوڑا سا وقت بچا، کیا کیا؟ قرآن پاک کھولا، تلاوت شروع کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اذان ہو، مسجد میں آ گیا، اب دیکھا 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ بھی اگر جماعت تک رہتے ہیں، کیا کیا؟ الماری سے قرآن پاک کھولا، 4 لائنیں پڑھ لی، آدھا صفحہ پڑھ لیا۔ اتنے وقت میں جتنا پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ کن لوگوں میں شامل ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، اور کوئی ذکر نہیں کرتا، اور کوئی تسبیحات نہیں پڑھتا، فارغ وقت جتنا بچتا ہے کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کھول کے پڑھتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے مانگتا بھی کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں، کیا مانگیں؟ پوچھتے ہیں کئی لوگ کہ دعائیں یاد نہیں، کیا مانگا کریں، کون سی دعائیں پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے اللہ نے ایک بات بتا دی حدیث قدسی میں، کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اسے کوئی دعا کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمیں تو آتی نہیں نا، ہمیں تو دعائیں یاد نہیں، آتی نہیں، اس بندے کو آتی ہیں، ساری دعائیں یاد ہیں، لیکن کیوں نہیں مانگ سکا؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ جس وقت میں جتنا وہ وقت ملا اپنی حاجت مانگتا، اپنی تکلیف رب کے سامنے رکھتا، اپنی پریشانی رکھتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک ہی پڑھ رہا ہے، سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں تو علیم بذات الصدور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے، اس کو تکلیف کیا ہے، اس کا دکھ کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے۔ اب اس بیچارے نے مانگا کچھ نہیں، لیکن مجھے تو اس کی ساری پریشانیوں کا پتہ ہے، لہذا میں رب اعلان کرتا ہوں آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں جتنا دعائیں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر اس نہ مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہوں۔